عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کابینہ نے اس جگہ کو اسلام آباد کے دارالحکومت کے لیے منظور کیا۔ اس خاندان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی رنجش کی وجہ سے انہوں نے انتقاماً اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پورے خاندان کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ چند سال پہلے تک جو ان کی زیرو پوائنٹ پہ جو ان کی بابا فرید گنج چکر کی جو بیٹھک ہے اس کے ارد گرد 84 کنال زمین اس ایریا کی تھی، جو اب سی ڈی اے اور دوسرے معاملات میں آ گئی اور فلائی اوور بن گیا، پاکستان مونومنٹس بن گیا، وہ ساری اس میں چلی گئی، ابھی وہ چند مرلیں بچ چکی ہوگی۔ قیام پاکستان سے 3 سال قبل قائد اعظم محمد علی جناح اپنے رفقاء کار کے ہمراہ سری نگر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پنڈی کی جانب آ رہے تھے، اور 26 جولائی 1944 کو وہ موجودہ مالپور گاؤں اور جہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی ہے وہاں پر پہنچے اور پنڈی سے آئے ہوئے لوگوں سے خطاب کیا۔ ایک بڑا جلسہ تھا وہاں پر، دور دراز سے پنڈی کے گرد و نواح کے لوگ وہاں پر قائد اعظم کی تقریر سننے کے لیے آئے تھے، اور اس موقع پر 26 جولائی 1944 کی صبح قائد اعظم محمد علی جناح نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد جو دارالحکومت بنے گا وہ موجودہ مرغلہ کی پہاڑیوں سے لے کر اور پنڈی تک جو علاقہ ہے، جو پہاڑ ہیں، جو میدان ہیں، ان پر مشتمل ہوگا، اور یہ سرزمین پاکستان کے نئے دارالحکومت کے لیے ہوگی۔ قائد اعظم کی تقریر کا مکمل خلاصہ اور تصدیق مشہور کتاب اسلام آباد منزل مراد کے مصنف مولانا اسماعیل ذبیح اللہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 60 پر اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سری نگر سے واپسی پر پنڈی میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا، اور وہیں پر انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ مستقبل میں جو پاکستان کا دارالحکومت ہوگا وہ اس ایریے میں، اس علاقے میں، ان پہاڑی علاقوں میں پوٹھوہار کی سرزمین سے منسلک ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پنڈی میں دورے کے بعد ٹھیک اس کے 16 سال بعد ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ غالباً 24 مئی 1960 کا اجلاس کا ذکر یہاں پر ضروری ہے۔ ایوب خان صدر پاکستان اور ان کی کابینہ کا اجلاس اسی جگہ پر، جس جگہ پر میں موجود ہوں، شکرپڑیاں اسلام آباد میں منعقد ہوا، اور اس اجلاس میں نئے دارالحکومت کے لیے جو ایریا، جو رقبہ، جو علاقہ انہوں نے تفویض کیا تھا، انگیج کیا تھا، اس کو فائنل شکل دینی تھی۔ کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں شکرپڑیاں پر یہ اجلاس منعقد ہوا، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کابینہ نے اس جگہ کو اسلام آباد کے دارالحکومت کے لیے منظور کیا۔ ایک طرف خوشی سے تالیاں بج رہی تھیں، اور ٹھیک اسی چند فرلانگ کے فاصلے پر جو حویلی تھی، جہاں پر یہاں اس علاقے کے جو آباء و اجداد سے جو اس علاقے کی ملکیت تھی، راجہ اللہ داد، وہ یہاں پر اپنے گھر پر موجود سوچوں میں گم تھے، جبکہ گاؤں کے لوگ، شکرپڑیاں گاؤں کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور خوش تھے کہ پاکستان کا دارالحکومت سلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے گاؤں میں اس چیز کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ اس جگہ سے آگے تک تمام ایریا جو ہے وہ دارالحکومت اسلام آباد کا حصہ ہوگا۔ گو کہ ان کا اپنا گاؤں بھی اس
दारुल हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहा था, लेकिन इस गांव के मालिक राजा अल्लादाद खान गुमसुम परेशानियों में, सोचों में गुम थे, और वो अपने इस बाप दादा की मलकियत इस जगह को और अंदाज में देख रहे थे। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये राजा अल्लादाद खान का घर है, जो 300 बरस पुराना ये उनका आबाई घर है। और ये कोई खुद से बनाया हुआ या पोर्ट्रेट टाइप या आर्टिफिशियल बिल्डिंग का नमूना नहीं, बल्कि ये एज़ इट इज़ ओरिजिनल राजा अल्लादाद के बुज़ुर्गों की हवेली है, जो बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने लोक विरसा को तफवीज़ कर दी, लोक विरसा की हदूद में शामिल करके इसको लोक विरसा का हिस्सा बना दिया, और ये आज भी उसी तरह एज़ इट इज़ मौजूद है। और जब यहाँ से शकरपड़ियाँ के गांव के लोग गुज़रते हैं और राजा अल्लादाद के ख़ानदान के लोग गुज़रते हैं, तो उनका दिल खून के आंसू रोता है अपने बाप दादा आबा अजदाद की कदीम हवेली को देखकर। शकरपड़ियाँ गांव के जो मालिक ख़ानदान था, जो आबा अजदाद जिनके यहाँ पर कई सदियों से रह रहे थे, वो गखड़ कबाइल की बग्याल शाख से उनका ताल्लुक़ था। और उनके जो आखिरी उस ख़ानदान के जो आखिरी फ़र्द थे, बुज़ुर्ग थे, वो राजा अल्लादाद खान, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उनके वालिद अली मदद ख़ान जो डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके थे, उनकी अर्ली 60s में वफ़ात हुई। अली मदद ख़ान वाहिद हिंदुस्तानी थे जो ब्रिटिश आर्मी में मुलाज़म थे, और अफ़गान वार में उनको डबल मिलिट्री क्रॉस उनकी खिदमत के एवज़ बरतानवी हुकूमत ने उनको दिया। और ये इलाका चूँकि उनके ज़ेर असर था, उनका भाई यहाँ का ज़ैलदार था। इसी जगह पर, इसी इमारत में उस वक्त बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी। सियासी सरगर्मियों का ये घर जो आज लोक विरसा की मलकियत है, यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं देखने, लेकिन उनको मालूम नहीं कि इसकी क्या तारीख़ है, ये किसकी मलकियत था, यहाँ कौन रहता था, कौन सा कबीला था। तो ये बिल्डिंग, ये इमारत सियासी सरगर्मियों का एक मरकज़ थी, और यहाँ पर जरगे मुनक़िद होते थे, पंचायतें मुनक़िद होती थी। इस एरिया के जितने कबाइल थे, उनके फ़ैसले अली मदद ख़ान किया करते थे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि शकरपड़ियाँ में इसी जगह पर गखड़ कबाइल के ज़ेली शाख बग्याल के यहाँ पर लोग आबाद थे, बग्याल कौम के लोग यहाँ पर आबाद थे। और उनका जो बड़ा था, सरपरस्त था, जद अमजद, उसका नाम बोगा था। और गखड़ों ने 750 साल पोटोहार की धरती पर हुकूमत की। और 1884 के डिस्ट्रिक्ट गज़टियर, रावलपिंडी का जो डिस्ट्रिक्ट गज़टियर है 1884 का, जब आप उसका मुताला करें तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि इस खिता में 109 गांव जो थे वो गुजरों के थे, और 62 गांव जो थे वो गखड़ कबाइल के थे। इसका ये मतलब हुआ कि ये पिंडी का जो और इस्लामाबाद का एरिया है, इसमें गखड़ कौम के लोग अक्सरियत से थे। और ये गांव उस शाख का एक बेहतरीन नमूना था, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आबाद थे। शकरपड़ियों के हवाले से एक और भी रवायत मशहूर है कि लोकल लोग, यहाँ के मुकामी लोग जो है, इसको पड़ियाँ के नाम से याद करते हैं। लेकिन अब चूँकि नाम ये शकरपड़ियाँ का है,
تو شکر پڑیاں کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے جو چند تاریخی کتب میں موجود ہے کہ مشہور صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر کچھ عرصہ کے لیے اس علاقے میں رہے، اور جب وہ افغانستان کی جانب سفر کیا کرتے تھے تو عموماً وہ شکر پڑیاں یعنی پڑیاں کے مقام پر قیام کرتے تھے، اور جو یہاں کے اس شکر پڑیاں کے جو بااثر لوگ تھے انہوں نے اس وقت سے ان کو کافی زمین دی ہوئی تھی ان کی ملکیت میں، آخری ٹائم تک، آخری وقت تک، ابھی چند سال پہلے تک جو ان کی زیرو پوائنٹ پہ جو ان کی بابا فرید گنج شکر کی جو بیٹھک ہے اس کے ارد گرد 84 کنال زمین اس ایریا کی تھی، جو اب سی ڈی اے اور دوسرے معاملات میں آ گئی اور فلائی اوور بن گیا، پاکستان مونومنٹس بن گیا، وہ ساری اس میں چلی گئی، ابھی وہ چند مرلیں بچ چکی ہوگی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا شکر پڑیاں گاؤں کے نام کا۔ بابا فرید گنج شکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دفعہ یہاں پر دوران سفر قیام فرما تھے، تو وہاں سے رستے سے ایک پٹھان تاجر گدھوں پر شکر لاد کر لے کے جا رہا تھا اپنی دکان کے لیے، کاروبار کرتا تھا اسی گاؤں میں۔ تو بابا فرید شکر گنج نے ان سے پوچھا کہ ان بوریوں میں کیا ہے؟ تو اس آدمی نے سٹ پٹا کر گھبرا کر جواب دیا کہ کہیں یہ مجھ سے یہ شکر مانگ نہ لیں، کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بزرگ کے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، شکر نہیں بابا جی، نمک ہے۔ آپ نے فی البدی کہہ دیا، آپ نے کہا اچھا پھر نمک ہی ہوگا۔ وہ آدمی جب اپنی دکان کے گودام میں یہ مال یہ جو تھا بوریوں میں وہ اتارنے لگا تو اس نے دیکھا تو واقعی وہ نمک تھا، تو وہ بہت پریشان ہوا، واپس آیا اور آپ سے معافی مانگی اور کہا میں نے جھوٹ بولا تھا، اس میں تو شکر تھی اور میں نے آپ کو غلط بیانی کی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ اچھا اگر شکر تھی تو پھر شکر ہی ہے، اور اس کے بعد وہ نمک شکر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ روایت ہے یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے بزرگوں کی، اور چند کتب میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس دن کے بعد اس علاقے کا نام شکر پڑیاں مشہور ہو گیا اور آج تک اسے شکر پڑیاں ہی کہتے ہیں۔ شکر پڑیاں کی تاریخ کے حوالے سے مختلف لوگوں سے میری بات چیت ہوئی، میں نے مختلف لوگوں کو تلاش کیا جو اس علاقے کے باسی تھے، جو اس علاقے کے رہنے والے تھے، اور وہ دور دراز کے علاقوں میں منتقل ہو چکے تھے اور کچھ وفات پا چکے تھے۔ چند ایک بزرگوں سے میری بات ہوئی شکر پڑیاں کی تاریخ کے حوالے سے، تو انہوں نے انتہائی افسردہ انداز میں یہ بتایا کہ ایوب خان کا دور تھا اور شکر پڑیاں کے جو گاؤں کے ذیلدار تھے، شکر پڑیاں گاؤں کے جو مالک تھے، راجہ اللہ داد خان گکھڑ، انہوں نے فاطمہ جناح کی جانب سے، ان کی جماعت کی جانب سے ایوب خان کے حمایت یافتہ امیدوار غلام جیلانی کا مقابلہ کیا اور اسے عبرتناک شکست دی۔ حالانکہ اس وقت غلام جیلانی کو ایوب خان اور مغربی پاکستان کے گورنر نواب امیر محمد خان کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ حکومتی مشینری، حکومتی اہلکار دن رات غلام جیلانی کی حمایت میں کنویسنگ کر رہے تھے، لیکن کیونکہ راجہ اللہ داد مقبول عام شخصیت تھے، ان کے خاندان کی بزرگوں کی اس علاقے کے لیے خدمات تھیں، اس لیے وہ کامیاب ہو گئے، اور ان کے کامیابی کے بعد ان کو نیچا دکھانے کے لیے سیاسی رنجش، سیاسی انتقام لیتے ہوئے اس وقت کی حکومت نے ان کے اس پورے گاؤں کو، پورے علاقے کو تقسیم در تقسیم کر دیا، اور اس وقت
ان کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے ہم، آپ لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ اور اس دن کے بعد ان کا گھر، ان کی آبائی حویلی، ان کے مہمان خانے، ان کی وہ جگہیں جہاں پر بیٹھ کر وہ فیصلے کیا کرتے تھے گزشتہ 300 سال سے، وہ ایک ادارے کو دے کر اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ وہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی یادگار کو محفوظ کر لیا گیا، لیکن اس خاندان کا یہ کہنا ہے، اس خاندان کے بزرگوں کا یا اس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی رنجش کی وجہ سے انہوں نے انتقاماً اس علاقے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا، حکومتی قبضے میں لے لیا، اور اس پورے خاندان کو یہاں سے نکال دیا گیا۔